اب ذرا سوچو کہ اللہ سے بننے کا آپ کس طرح ہوگا. آج انسان اور خدا سے غافل ہو گیا، انسان اللہ کے سامنے نظر ہو گیا، حالانکہ وہی پروردگار ہے جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا. جب انسان کچھ بھی نہ تھا، انسان کو اپنے بارے میں کچھ علم بھی نہ تھا، اللہ نے اس وقت اس کو زندگی عطا فرمائی. اور زندگی عطا کرنے کے بعد اللہ نے اس انسان پر اپنی نعمتوں کی بارش فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. انسان اپنے وجود کی نعمتیں دیکھے، پاؤں سے لے کر سب تک اتنی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد جو مال و اسباب کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، ماں باپ کی شکل میں بے شمار نعمتیں اس پروردگار نے عطا فرمائی. تو فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، کوئی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. تو وہ پروردگار جس نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، وہی فرماتا ہے کہ اے بندے مجھ سے اس طرح ڈر جس طرح مجھ سے ڈرنے کا. اب ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ ہر نعمت ہم کو اللہ نے عطا فرمائی، کوئی دوسرا اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں دے سکتا. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے غفلت ہو رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے انسان کو روک دیا ہے، جوا کھیلنے سے روک دیا، شراب پینے سے روک دیا، گاڑی بکنے سے روک دیا، غیبت کرنے سے روک دیا، تو وہ احکامات جن سے اللہ نے منع کرنا دیا ان چیزوں سے بھی انسان کو رکنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم فرمایا. اگر ہم اپنے اطراف کی زندگی کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں، تو ہم کو نظر آئے گا کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہوا کرتا تھا، ان کی زندگی اس طرز عمل پر چلا کرتی تھی کہ ہمیشہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں رہا کرتا تھا. روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کو سماعت کر رہے تھے. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان آیتوں کو سماعت کیا جس میں اللہ کے خوف کا تذکرہ تھا، جس میں قیامت کے آثار بتائے گئے تھے، قیامت کے حالات کو ذکر کیا گیا تھا، تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غشی داری ہو جاتی. وجہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھتے تھے، قیامت پر ان کا یقین پختہ تھا، عقیدہ آخرت کو پورے طور پر تسلیم کیا کرتے تھے. روایت میں آیا غشی داری ہو گئی اور اسی غشی کی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا. حضرت صدیق سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے روزانہ اپنے منہ کو دیکھا کرتے تھے اور اللہ کے خوف سے دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو آج میں نے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہو، آج مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو، ایسا جرم سرزد ہو گیا ہو جس کی بنیاد پر اللہ میرا چہرہ کہیں مسخ نہ کرے. اپنے چہرے کو اللہ کے خوف سے مشاہدہ کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو میرے اعمال کی بنیاد پر اللہ نے میرے چہرے کو مسخ کر دیا. اور بزرگوں کے تعلق سے آتا ہے اگر بزرگان دین چراغ جیسی چیز کو روشن کرتے تھے، کہیں آگ نظر آ جاتی تھی تو جہنم کی آگ کا تصور کرتے صبح تک روتے رہا کرتے. کہ ہمارے بزرگان دین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے آیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر آپ نے ایک شخص کو پایا جو ہنس رہا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس شخص سے کہتے ہیں کیا یہ انسان، کیا تم نے پلچراغ سے گزر کر لیا، کیا تو پلچراغ کو پار کر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور. پھر آپ نے یہ کیا فرمایا کہ اے شخص کیا تجھ کو معلوم ہے کیا تیرا نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا تیرے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اس شخص نے پھر انکار کیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے انسان کیا تو جانتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے؟ اس شخص نے لا علمی بھی جواب دیا، کہا حضور مجھے معلوم نہیں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اے انسان
इंसान जब तुझको अपना अंजाम मालूम नहीं है, जब तुझको ये मालूम ही नहीं है तो तेरा ठिकाना जन्नत है या जहन्नम है, तो तेरे चेहरे पर हंसी निकल आ जाती है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये कलिमात इरशाद करना था। तारीख वालों ने लिखा है कि वो इंसान जब तक बाहयात रहा कभी भी किसी शख्स ने उसके चेहरे पर हंसी नहीं देखी। ये बुजुर्गान दीन से खुद भी खौफ रखा करते थे, अल्लाह से डरा करते थे, और उस डरने की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला उनकी जबान में ऐसी तासीर अता फरमाता था कि जिस इंसान से जो कलाम कह दिया इंसान के दिलों में उतर जाया करता था। आज हम हमारी दूसरी कैफियत ये है कि हम दूसरों को नसीहतें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आज मुसलमानों का आलम यही होता जा रहा है कि जब तक इंसान अपने आप पर अमल नहीं करता, कुरान ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों ऐसी बातें क्यों कहते हो जिस पर कोई अमल नहीं करते, जो बातें खुद नहीं कर सकते ऐसी चीजें क्यों कहा करते हो। तो मुसलमान की पहचान ये होती है, मुसलमान का तरीका ये होता है, जो बात उसके दिल में हुआ करती है वही बात उसकी जबान पर हुआ करती है। आज हम अपने मुआशरे का जायजा लें, अपने माहौल को देखें तो हमको नजर आएगा कि इंसान अल्लाह के अहकामात से दूर होता चला जा रहा है। आज इंसान के जितने आज़ा हैं तमाम के तमाम बुराइयों का शिकार हैं। आज अल्लाह के बताए हुए अहकामात से दूर होते चले जा रहे हैं, ज़बानों पर गालियाँ जारी हैं, इंसान गीबत कर रहा है, इंसान चुगली कर रहा है, इंसान चोरी कर रहा है, इंसान अल्लाह के दिए हुए पाँव से उसके गलत रास्ते पर जा रहा है। वो नेमतें जो अल्लाह ने इंसान को अच्छे अमाल करने के लिए अता फरमाई थी, इंसान को मुसलमान बनने के लिए अता फरमाई थी, इंसान उन्हीं नेमतों के जरिए अल्लाह की नाफरमानी करता है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? ये गलतियाँ इंसान से क्यों हो रही हैं? इंसान के हाथ हमेशा बुराई के लिए क्यों उठते हैं? इंसान के पाँव हमेशा बुराई के रास्ते पर क्यों चलते हैं? इंसान की जबान पर कभी अच्छे कलिमात क्यों नहीं आते? तो मुसलमानों, उसकी वजह ये है कि तमाम आज़ा की जो बुनियाद है, तमाम आज़ा का जिसको बादशाह कहा गया वो इंसान का दिल है, इंसान का कल्ब है। जब तक इंसान का दिल सही नहीं होगा, जब तक इंसान का दिल अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से मामूर ना होगा, इंसान के कोई भी अज़्म अच्छे काम नहीं कर सकता। इस दिल की उलमा ने तसरीह बयान फरमाई। उलमा फरमाते हैं दिल का हाल एक बादशाह की तरह है। जिस तरह बादशाह हुआ करता है उसके कुछ दरबारी होते हैं, उसके कुछ खादिम हुआ करते हैं, कुछ सिपाही हुआ करते हैं, जो बकिया आज़ा है, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पाँव हो, चाहे वो जबान हो, कोई भी आज़ा हो, वो तमाम के तमाम एक सिपाही की तरह। और जो असल है, जो तमाम आज़ा में सबसे बड़ा है, वो इंसान का कल्ब है। इंसान का दिल जो सोचता है तमाम आज़ा उसी चीज़ को करने में लग जाते हैं। मसलन इंसान का दिल ये ख्वाहिश करता है, इंसान के दिल ने ये चाहा कि मैं सेब खाऊं, जैसे ही उसके दिल में ये आरज़ू पैदा हुई, जैसे ही उसके दिल में ये ख्वाहिश ज़ाहिर हुई, फौरन तमाम आज़ा उसकी गुफ्तगू में लग गए, पाँव बाजार की तरफ चलने लगते हैं, आंखें उन सेबों को देखना शुरू कर देती हैं, हाथ पैसे देना शुरू कर देते हैं, जबान भाव ताव करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि जो बातनी आज़ा है यानी जबान, उसका मुंह, तमाम के तमाम खाना शुरू कर देते हैं, हल्क उसके अंदर उतार देता है। तो पता चला एक अज़्म ने चाहा, सिर्फ दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, तमाम के तमाम आज़ा ने सिपाहियों की शक्ल में या खुदाम की शक्ल में तमाम उसके मंसूबे को पूरा कर दिया। तो अगर इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो ये बात मुमकिन है कि इंसान के तमाम आज़ा उसके दिल के एतबार से चलने लगे। अगर कोई चीज़ इंसान देखे और दिल में खौफ पैदा हो जाए, मसलन किसी ने सांप देखा और उस सांप को देखने के बाद इंसान के दिल में एक खौफ पैदा हो गया, तो जब इंसान के दिल में खौफ पैदा होगा तो इंसान उससे भागेगा, पाँव भागने का काम करेंगे, आँख न देखने का काम करेगी। तो पता ये चला कि इंसान का दिल असल है। इंसान का दिल जिस तरफ ख्वाहिश करता है तमाम आज़ा उसी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और अगर इंसान का दिल किसी चीज़ से की तरफ रग़बत करता है तो तमाम आज़ा उसमें शरीक हो जाया करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस तय्यबा में दिल को बड़ा मकाम इरशाद फरमाया।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، ان صحت الجسد کلو، اس ٹکڑے کی شان یہ ہے اگر وہ ٹکڑا صحیح رہتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء صحیح رہتے ہیں، وہیں فسدت الجسد کلو، اور اگر وہ حصہ بگڑ جاتا ہے، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ تو بزرگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ارشاد فرمائی کہ اگر دل بگڑ گیا تو تمام کے تمام اعضاء بگڑ جائیں گے، پھر نہ آنکھ صحیح کام کرے گی، پھر نہ زبان پر صحیح کلمات ہوں گے، نہ ہاتھ اللہ کی اطاعت میں ہوں گے، نہ پاؤں اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ فرمایا اللہ وحی القلب، خبردار ہو جاؤ، جسم کا وہ حصہ قلب ہے جس کو دل کہا جاتا ہے۔ تو انسان کا دل جب تک پاک و صاف نہ ہوگا تب تک ایمان کی کوئی بھی بات اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ حضرت مولا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مثنوی کے اندر ایک مثال کے ساتھ فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دل کی مثال ایک حوض کی طرح ہے، دل کی مثال ایک حوض کی طرح ہے، جس طرح حوض ہوا کرتا ہے، کوئی ٹینک ہوتا ہے، ٹنکی ہوتی ہے، اور باقی جو اعضاء ہیں، باقی جسم کے جو حصے ہیں وہ تمام کے تمام اس حوض کی ٹوٹیوں کی طرح ہے۔ حوض سے پانی ٹوٹیوں کے ذریعے نیچے آتا ہے، اسی سے برتنوں کو بھرا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اس حوض کے اندر پانی صاف ہوگا تو تمام کے تمام ٹوٹیوں سے صاف پانی آئے گا، اور اگر اس حوض کے اندر پانی گندا ہو جائے گا، پانی میلا ہو جائے گا تو تمام کے تمام ٹوٹیوں سے پانی گندا ہی آئے گا، صاف نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا اگر انسان کا دل صاف ہے، اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں اگر للہیت ہوگی، اس کے دل کے اندر اگر منصفانہ مزاج پایا جائے گا تو انسان کے تمام اگر صحیح راستے پر چلے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کا خوف پیدا کرے۔ ہمارے بزرگان دین ایسے بزرگان دین جس سے گناہ نہ ہوا کرتے تھے، انبیاء کرام کی زندگی کو اگر دیکھیں تو انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں میں اگر خوف خدا دیکھا جائے تو خوف کے اعلیٰ نمونے پر پائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور تسلیم کا تذکرہ قرآن میں ذکر کیا گیا، آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے ایک مرتبہ دربار میں حاضر تھے اور تمام کے تمام مخلوق خدا جو آپ کی خدام میں شمار ہوتی تھی، تمام چیزوں پر آپ کی حکومت تھی، تو اس میں ایک پرندہ تھا جس کو ہدہد کہا جاتا تھا، وہ پرندہ اس دربار میں موجود نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم نے اس کے غائب ہونے کی وجہ پوچھی تو کسی نے وجہ بیان نہ کی، کسی سے کہہ کر نہیں گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا اگر جب یہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم نے ایک پرندہ دوسرا جس کو عقاب کہا جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ ہدہد کہاں ہے، میں نے سب کو جمع کیا، یہ غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا۔ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جب آپ نے اس کو عذاب دینے کا ارادہ کیا، اس کو سزا دینا چاہیے، تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم سے عرض کی اے پیغمبر تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خیال کر۔ ہدہد نے یہ کلام کیا تھا، تفسیر کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم نے جملہ سنتے ہی اس پرندے کو چھوڑ دیا اور رونے لگے، اس کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ کی بارگاہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تمام کے تمام اعمال کو لے کر یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اگر انسان کے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے، کوئی نیکی اس کے پاس نہ ہوگی، تمام جرموں کی گٹھی اس کے سر پر مسلط کر دی جائے گی، اس کے بعد وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا تو وہ نیکیاں ہوں گی، اور اگر نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمام کے تمام اس کے جرم اور خطائیں ہیں، اور وہ جرم ایسے ہیں کہ انسان انکار نہیں کر سکتا یہ گناہ میں نے نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا الیوم نکتب علی افواہہم
کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، انسان کی زبان کلام نہ کرے گی، باقی انسان کے تمام اعضاء کلام کریں گے۔ روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے فرمائے گا اے انسان اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پر، کفا بنفسک اليوم، آج تو خود ہی اس کو پڑھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، انسان پڑھے گا اور اس بات کو سوچے گا، اس کے سامنے وہ گناہ بھی اس کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے جس کو وہ جانتا تھا، اور وہ گناہ بھی حاضر کر دیے جائیں گے جو اس نے نادانی میں کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انسان کے اپنی اس بات کی تصدیق کرتا ہے یہ گناہ تم نے کیے تھے، انسان کہے گا پروردگار ہو سکتا ہے میں نے نہ کی ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہد پیش کرے گا، گواہوں کو پیش کرے گا، وہ زمین کا حصہ، وہ زمین کا ٹکڑا جہاں پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس نے گناہ کو انجام دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم فرمائے گا اے زمین تو بتا کیا اس انسان نے یہ گناہ کیا تھا یا نہ کیا تھا۔ قرآن نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربها اوحى لها، وہ ایسا دن ہوگا، یوم قیامت ایسا ہوگا کہ زمین اپنی خبریں بتائے گی، زمین خود بتائے گی کہ پروردگار اس انسان نے میرے اوپر یہ ظلم کیا تھا، جس طرح ظلموں کو بتائے گی اسی طرح نیکیوں کو بھی بتائے گی۔ فرمایا بأن ربك اوحى لها، اس وجہ سے بتائے گی کیونکہ اس کا رب اس زمین کو حکم فرمائے۔ اب زمین نے حکم فرما دیا، زمین نے انسان کی غلطیوں کے بارے میں مطلع کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دن حاضر ہوتا ہے اور جب نکلتا ہے تو انسان سے کچھ کلمات کہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من یوم من ایام الدنیا، کہ دنیا کے دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے لیکن جب وہ آتا ہے تو انسان سے کہتا ہے اے انسان میں دن ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو عطا فرمایا ہے، تو میرے اندر جو بھی عمل کرے گا اس کے بارے میں گواہ بن جاؤں گا، میں شاہد ہو جاؤں گا۔ تو جس طرح زمین اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، جس طرح دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، انسان کے دوسرے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ کو سی دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اب اس کے باقی اعضاء سے کہا جائے گا، ہاتھوں سے کہا جائے گا، اس کے کانوں سے کہا جائے گا، دوسرے اعضاء سے کہا جائے گا، اور اس کی مرضی کے خلاف اللہ فرمائے گا کہ واقعی اس انسان نے یہ جرم کیا تھا، اس کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ اب انسان تعجب میں پڑ جائے گا، انسان سوچے گا کہ وہ اعضاء جو دنیا میں میرا حکم مانا کرتے تھے، میں زبان کو جو اشارہ کرتا تھا، میرے دل میں جو بات آتی تھی زبان فوراً بول دیا کرتی تھی، میرے دل میں جو ارادہ بنتا تھا میرے ہاتھ انجام دے دیا کرتے تھے، آج میرے اعضاء کو کیا ہوا میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے فرمائے گا وہ دنیا دار المہلت تھا، اس دنیا کے اندر تم کو مہلت دے دی گئی تھی، لیکن آج حساب کا دن ہے، آج آخرت کا دن ہے، آج تم سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں پر خود ہی گواہ بن جائے۔ تو ذرا سوچو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہلے سے بتا دیا کہ قیامت میں ایسا ایسا ہونے والا ہے، قیامت میں یہ سوال ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان تیاری نہیں کرتا۔ ارے ہمارے پاس کوئی ہیلا اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بتایا۔ قرآن و حدیث کے اندر ہر چیز کو بیان کر دیا گیا، اچھے راستے کو بھی بتا دیا گیا، غلط راستے کی نشاندہی کر دی گئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آخرت میں کیا ہونے والا۔ جب تمام چیزیں ہم کو معلوم ہیں، جب تمام چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اچھائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، برائی کا ثمرہ کیا نکلتا ہے، اس کے باوجود اگر ہم فکر نہ کریں، اس کے باوجود اگر ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا ایمان ابھی پختہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں انہی دو چیزوں کو حکم فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری جب موت آئے تو حالت اسلام پر موت آئے، مسلمان جب مرے تو حالت اسلام پر مرے، مومن کی موت اس کو نصیب ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو تمام چیزیں اپنی رحمت نازل فرماتے ہی نشاندہی فرما دی، بتا دی۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان موت کی تیاری کرے، انسان اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔
कि दुनिया बारहा आप सुन चुके होंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए एक जेल की तरह है, एक जेल का है, कैद खाना है। कैद खाने के अंदर कितनी भी चीजें फराहम कर दी जाएं, इंसान को कैसे ही ऐशो आराम दिए जाएं, लेकिन कैद खाने के अंदर इंसान को सुकून नहीं मिलता। उसकी दिली ख्वाहिश ये रहती है कि कहीं ऐसी सूरत पेश आ जाए जिसके जरिए इससे खुलासा हो जाए, मैं इस कैद खाने से बाहर चला जाऊं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को कैद खाना फरमाया, और इस बात पे भी हमारा यकीन है, एतमाद है, ईमान है कि दुनिया चंद रोजा है, चंद रोज के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ अय्याम के बाद इंसान को रुखसत होना है। जब ये तमाम चीजें यकीनी हैं, जानते हैं, तो इंसान को फिक्र करनी चाहिए। और वाकई जिसके अमाल नेक हो जाते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हो जाते हैं, उनके लिए मौत एक मिसाल का जरिया होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत एक ऐसा रास्ता है जो एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला दिया करता है। अगर हम याद करें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तज़किरे को, मलिकुल मौत हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर हुए रूह कब्ज़ करने के लिए, और कहा अल्लाह के करीम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको हुक्म फरमाया है कि मैं तुम्हारी रूह को कब्ज़ करूं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि उस परवरदिगार से जाकर कहना कि कहीं दोस्त ऐसा हुआ करता है कि दोस्त को मौत दे दे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मलिकुल मौत जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कौल को जिक्र किया कि खलील कहते हैं कि दोस्त कभी ऐसा भी हुआ करता है जो दोस्त की रूह कब्ज़ कर ले, दोस्त को मौत दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कि मेरे खलील से ये बात जाकर कहना कि ये दोस्त ऐसे भी होते हैं जो दोस्त के पास आने से मना करें, कहीं दोस्त ऐसे भी हुआ करते हैं कि दोस्त की मुलाकात उनका नागवार हो। जब मलिकुल मौत हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह के इस कलाम को जिक्र फरमाया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम सरशार हो गए, उनको ऐसा कल्बी सुकून हासिल हुआ। फौरन हुक्म फरमाया, इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह का ये कहना है तो मेरी रूह को कब्ज़ कर दो। जरा ध्यान रखो कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, एक दिन ऐसा जरूर आना है कि इंसान को अपने हर अमल का हिसाब देना है। तो जरूरी है कि इंसान अल्लाह का खौफ पैदा करे, अल्लाह का डर उसके दिल में हो, इंसान अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करे, और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो तो उसका इंतकाल, उसका गुजर हालत ईमान में होना चाहिए। ये ऐसी दौलत है, अगर ये दौलत आखिरी वक्त में खत्म हो गई, इंसान का इंतकाल अगर ईमान के अलावा किसी दूसरी सूरत में हो गया, वो अगर मुसलमान होने के अलावा मरा, तो वो इंसान हमेशा खसारे में रहने वाला है। ये ऐसी दौलत है कि इंसान को बड़ा हिफाजत करनी चाहिए, इंसान को अपने ईमान का मुहासबा करते रहना चाहिए। जितने भी अंबिया किराम आए, उनकी तबलीग का मकसद सिर्फ यही था कि इंसान जब जिंदा रहे तब भी हालत इस्लाम में जिंदा रहे, और जब उसको मौत आए तो वो अल्लाह को मानने वाला हो, अल्लाह के अंबिया को मानने वाला हो, रसूलों को मानने वाला हो, और अल्लाह ने जो अपना महबूब पैगंबर हमारे दरमियान नाज़िल फरमाया, अपनी आखिरी किताब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की शक्ल में हमको अता फरमाई। अगर हुजूर की सीरत को देखें, अगर हुजूर की जिंदगी को पढ़ें और कुरान को देखें, तो उन तमाम का तमाम नतीजा यही निकलेगा कि इंसान की जिंदगी सवर जाए, उस जिंदगी के बदले में इंसान की आखिरत अच्छी हो जाए। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह का खौफ पैदा करे और अपनी जिंदगी को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नक्शे कदम पर चलाने की कोशिश करे। तो आपने दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात ने जुमा की सुन्नतें अदा न की हूँ, सुन्नतें अदा करें।